بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سردیوں کی یہ دن بہت ہی زیادہ سرد تھی۔ ہر کوئی اپنے گھروں میں اندر دب کر بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی بھی شخص باہر موجود نہیں تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے یہی سوچا کیوں نہ آگ لگا کر تھوڑی دیر جسم کو سکون پہنچایا جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سکون آج ان کی زندگی کو بہت برے طریقے سے برباد کر کے رکھ دے گا۔ کبھی بھی کسی کے منہ سے غلط الفاظ سننے کا روادار بھی نہیں تھا۔ ان کی دیانتداری اور انصاف پسندی کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے قائل تھے۔ کبھی نہ کبھی وہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر جاتے تھے، لیکن جب سے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر بنا تھا، تب سے اس نے اپنے آپ کو بالکل تبدیل کر لیا تھا، خود کو لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا اور سلطان کی زندگی کا حصول تھا۔ وہ خود کو سردی سے بچانے کی خاطر باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ آج اس کے سامنے سلطان آنے والے ہیں اور یہ راز اس کی زندگی کو بالکل مکمل تبدیل کرنے والا تھا۔ وہ جو بالکل اپنے آپ میں مگن ہاتھ سینکنے میں مشغول تھا، اچانک اس کی نظر دروازے کی جانب پڑی۔ اس کو کچھ دھندلا دھندلا سا محسوس ہوا۔ سردی کے باعث بہت زیادہ دھند ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے سامنے کون کھڑا ہوا ہے وہ نزدیک آ گیا اور اس کے آسان خطا ہو گئے۔ اتنی دھند کے اندر دو لڑکیاں برہنہ لباس میں ایسے گھومنے پھرنے لگی تھی، اور سب سے بڑی بات اس کے لیے یہ تھی کہ وہ عورتیں اتنی سردی کے اندر برہنہ تھی اور ان کے جسم پر کوئی چادر اور دوپٹہ بھی موجود نہیں تھا جس سے وہ خود کو ڈھانپ سکے۔ وہ ان سے سوال کرنے کے لیے مزید آگے بڑھتا، اس سے پہلے ہی وہ دروازہ کھول کر محل کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس کو یہ منظر ایک دم سے حیران کر گیا کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ دروازہ کھول لیا تھا۔ وہ بہت حیران و پریشان ہو گیا۔ وہ قدم با قدم ان کے پیچھے جانے لگا، کیونکہ اس کے لیے سب کچھ بہت حیران کر دینے والا تھا۔ آج تک کوئی بھی عورت یا مرد محل بند ہو جانے کے بعد اس میں داخل نہیں ہوتے تھے، لیکن آج یہ دونوں لڑکیاں سامنے درباری ہونے کے باوجود اندر داخل ہو گئی تھیں۔ وہ بھی قدم با قدم ان کے پیچھے ہی جانے لگے تھے، اور یہ منظر اس کو مکمل طور پر حیران و پریشان کر گیا تھا کہ وہ سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے کا دروازہ بھی کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس منظر نے اس کے 14 توق روشن کر دیے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باقی بادشاہوں کی طرح عیاش طبیعت کے مالک نہیں تھے۔ وہ صرف اور صرف اپنی زوجہ عصمت الدین خاتون کے قریب جانا پسند کرتے تھے۔ وہ ان سے بڑی محبت بھی کرتے تھے کہ وہ کبھی کبھی اپنی کنیزوں کو خود کی لذت کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ وہ کبھی بھی کسی بھی کنیز کے قریب جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ یہی تمام باتوں کی وجہ سے ان کا یہ وزیر ان سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا اور ان کے قریب بھی ہو گیا تھا۔ ان کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار تھا۔ ان کی انصاف سنیت اور ان کی دیانتداری اور ان کی پاکیزگی سے وہ بہت زیادہ مشغول تھا کہ وہ سب کچھ وہ اپنا فنا کر دینے کے لیے تیار تھا، خدا کہ اپنی جان بھی۔ لیکن آج یہ منظر دیکھ کر وہ بالکل چکرا کر رہ گیا تھا کہ یہ منظر کیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا، لیکن اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہاں کے موجود بادشاہ سے یہ سوال کرتا کہ آپ کے کمرے میں رات کے اس پہر یہ دو برہنہ لباس میں نوشی لڑکیاں کیوں جا رہی ہیں۔ کافی دیر تک وہ انہیں تکتا رہا اور بوجھل قدموں کے ساتھ اپنی جگہ واپس آ کر کھڑا ہو گیا، بیٹھ گیا اور اپنے جسم کو سیک پہنچانے لگا۔ لیکن اس کے دماغ کی ساری سوچیں اب تک سلطان کے کمرے سے ہی جڑی ہوئی تھیں۔ وہ جو ہمیشہ سے ان عورتوں سے نظریں جھکا کر بات کرتے ہوئے دیکھتا تھا، کبھی کسی عورت کو ملی نظروں سے نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن آج ان کے کمرے میں دو حسین دوشیزیں برہنہ لباس میں موجود تھیں، اور یہ کمرہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص کمرہ تھا جہاں ان کی بیوی بھی موجود نہیں ہوتی تھی۔ ان کی بیوی اور ان کا کمرہ الگ تھا، اور یہ کمرہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی مختص تھا۔ اور یہاں پر رات کے اس پہر ان دونوں لڑکیوں کا بنا کسی اجازت جاتے ہوئے دیکھنا، وہ سمجھ چکا تھا کہ سلطان کی اجازت سے ہی دربار میں آئی ہیں اور ان کے کمرے میں داخل ہوئی ہیں۔ اگلی صبح اس کے لیے بہت عجیب اور بوجھل گزار تھی۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جب دیکھتا اس کے دماغ میں رات والا وہی منظر آنے لگتا۔ وہ بہت احتشاط بشاش سے اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے لوگوں کی باتیں سن رہے تھے، ان کا انصاف بہت دل جوئی سے کر رہے تھے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہے تھے۔ وہ ساری واقعوں کو اپنی نظروں سے بار بار مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے دماغ میں وہی منظر گھوم رہا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس کا دل بھی چاہ رہا تھا کہ وہ کسی اپنے عزیز سے اس سارے واقعے کے بارے میں گفتگو کرے،
لیکن وہ سلطان ایوبی کے بارے میں غلط الفاظوں سے یاد کرے، اس طرح وہ نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس کو غلط کام کرنے سے روکنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس بارے میں جانے۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ پہلے ہی سارے نظام کو ٹھیک کر دے۔ سب ان سے بہت محبت کرتے، ان کی دریا دلی کے گیت گاتے ہیں، تو لوگ ان کے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں اور یہ ان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے وزیر نے اپنے دل میں ہی بات چھپا لی اور خود کو وقت کے دروازے پر چھوڑ دیا۔ اگلی رات بھی سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کمرے میں بے چین ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ پھر باہر گئے اور آگ جلا کر وہاں بیٹھ گئے اور اپنے جسم کو سکون پہنچانے لگ گئے۔ لیکن وہ ایک بار پھر حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ اس دروازے کے سامنے کسی آہٹ کی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وزیر واپس اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور بجھے ہوئے دل کے ساتھ دروازے کی جانب جانے لگا۔ اس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دونوں لڑکیاں پھر آ گئی ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اسی سوچ کے مطابق وہ دونوں چیزیں برہنہ لباس میں موجود تھیں۔ ان کا لباس بہت زیادہ خوبصورت تھا، لیکن اس لباس نے ان کے جسم کی بناوٹ اور خوبصورتی واضح طور پر روک چکا تھا، اور وہ لوگ ایک بار پھر محل کا دروازہ کھول کر وہاں داخل ہو گئے، اور وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی محل کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ وہیں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور کنڈی چڑھا لی۔ یہ منظر اس کی سانس روکنے کے لیے کافی تھا۔ پہلے دن اس لوگوں نے ان کی کنڈی نہیں چڑھائی تھی، لیکن آج دونوں نے اتنی بے داغ اور اتنی زیادہ خود مختاری ہو گئی تھی کہ سلطان کے کمرے کی کنڈی تک چڑھا لی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، لیکن وہ پھر بھی خود کو مضبوط کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلے دن بھی معمول کے مطابق گزرا، لیکن اس کے دماغ کی سوچیں مکمل طور پر سلطان اور ان دو شیزان کی طرف ہی تھی، جو کل خود ان سب چیزوں کو بلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آج وہ ان کے ہی بارے میں سوچے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ اگرچہ انہوں نے خود ہی ان سے پوچھ لیا کہ آخر کیا بات ہے، تم مجھے اس طریقے سے کیوں دیکھ رہے ہو، کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے؟ تو وزیر فوراً ہی سر منفی میں ہلا کر بولنے لگا، کیونکہ وہ سلطان معظم کے سامنے سے یہ سوال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ اس طریقے سے کیا دیکھ رہے ہو، آخر کار یہ کیا وجہ ہے، کیونکہ اس نے بھی سلطان اور ان لڑکیوں کو ساتھ کچھ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، جس کی بنا پر وہ الزام لگاتا یا پھر کوئی اور سوال کرتا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک چیز سیکھی تھی کہ وہ کبھی بھی بنا تصدیق کے فیصلہ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ اس سارے معاملے کے جائزہ لیتے تھے، پھر اس کے بعد ہی فیصلہ کرتے تھے۔ یہی باتیں اور یہی سوچ کر ان سے کوئی سوال بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر اپنے کمرے کے باہر بیٹھ گیا، اور اس کا صاف مقصد صرف یہ تھا کہ وہ آج اس سارے معاملے کی تحقیق کرنا چاہتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ساری معلومات کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے سوال رکھنا چاہتا تھا۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیوں اپنی عیاشی کے ہاتھے اب محل کے اندر ان برہنہ لباس والی دو شیزوں کو بلوا رہے ہیں؟ اس کا حق تو نہیں تھا یہ سوال بادشاہ سے کرنے کا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے رویے کی وجہ سے اس میں اتنی ہمت موجود نہیں تھی کہ وہ اس سے یہ سوال کر لیتا۔ وہ ان دونوں لڑکیوں کا ہی انتظار کر رہا تھا کہ اچانک ہی اسے دروازے پر آج پھر آگ محسوس ہوئی۔ وہ پھر پورے طریقے سے تیاری میں تھا۔ دونوں لڑکیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں آج، اور ان دونوں کے مقابلے میں سردی تھوڑی کم تھی، لیکن ان دونوں کے لباس بھی پھر بھی برہنہ ہی تھے۔ اس کا دل ڈوب کر ابھر آیا۔ اس کو اپنے سلطان کے بارے میں اس طرح سے شک نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ آج پھر وہ لڑکیاں بنا اجازت کے دربار میں داخل ہو گئی تھیں۔ وہ قدم بقدم سلطان کے مخصوص کمرے میں بنا کسی کی پرواہ کیے داخل ہو کر کنڈی چڑھا چکی تھی، لیکن کمرے کا روشن دان ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ وزیر کے دل میں ڈر تو جاگا تھا، بنا سلطان کی اجازت کے وہ ان کے کمرے میں جا تو نہیں سکتا تھا۔ اگر سلطان معظم کو اس یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیتے تو اس کے لیے کافی زیادہ سزا تیار کر جانی تھی، لیکن وہ اتنی آسانی سے اس کے قریب آ کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس وجہ سے نے دل کی دھڑکن کو قابو کر کے روشن دان کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ اس کا ایک قدم باری جا رہا تھا۔ اس کے دل میں یہی ڈر تھا کہ کہیں سلطان کو یہ کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ وزیر نے ایک کرسی رکھی اور اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے روشن دان پر جمے، اور کمرے کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اس قدر گھبرا گیا تھا یہ منظر دیکھ کر کہ وہ بے ساختہ زمین پر پٹکا اور محل سے باہر آ گیا اور تیز سانس لینے لگا۔ اس کے بالکل احسان خطا ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے الفاظ میں نہیں تھا۔ وہ پوری اپنے کمرے کے اندر بیٹھ چکا تھا اور سارے منظر کو دہرانے لگا تھا کہ اس کے سامنے یہ سب کیا ہو رہا تھا۔
اسے ہر حال میں سلطان معظم کو سارے واقعے کے بارے میں آگاہ کرنا تھا کہ ان کو نہ جانے یہ سب کیا پیچھے ہو رہا ہے۔ وہاں پر جو دیکھا تھا وہ سب کچھ عجیب سا تھا۔ اس کا دماغ بالکل بھی یہ بات نہیں سوچ سکتا تھا کہ بادشاہ کی بیوی ان کے ساتھ بغاوت کرنے کی کوشش کرے گی۔ عصمت الدین خاتون سے اس کو یہ ساری چیزوں کو بالکل امید نہیں تھی۔ سلطان معظم کی زندگی کا ایک ہی اصول تھا، جو بھی غلطی پر ہوگا اس کو سزا لازمی ہوگی، سامنے چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس وجہ سے وزیر نے راحت پر یہ بات سوچ لی کہ وہ صبح ہوتے ہی سلطان کو یہ ساری بات بتا دے گا۔ ان کے کمرے میں یہ سب کیا ہوتا آ رہا ہے، اس کو بس بے چینی صبح کا انتظار تھا۔ جیسی صبح ہوئی اس کا سامنا سلطان صلاح الدین ایوبی سے ہوا۔ اس نے تمام روادات کے بارے میں بتایا، سلطان معظم کو بتا دی، اور جو اس طریقے سے وہ لڑکیاں بنا اجازت کے دربار میں ان کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، ان کا یہ سب کرنے میں ساتھ دینے والی کوئی اور نہیں بلکہ عصمت الدین خاتون تھی، جو کہ سلطان کی بیوی تھی۔ اس لیے اس نے سلطان سے کچھ بھی نہ چھپانا ضروری نہیں سمجھا، اس کو الف سے لے کر یہ تک سب کچھ بتا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری باتیں سن کر غمگین ہو گئے اور حالت میں آگے تھے۔ انہیں اپنی بیوی سے امید نہیں تھی کہ وہ یہ سب کر جائیں گی، اور اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ وزیر کبھی بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی دربار لگایا، اپنی بیوی کو وہاں حاضری کے لیے بلایا، اور ان کے چہرے پر ایک الگ ہی سڑپن تھا۔ تب درباری سہمے ہوئے تھے، وزیر صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے، سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سامنے ان کی بیوی عصمت الدین خاتون نگاہیں جھکائے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ سلطان کی آنکھیں سنگارا ہو رہی تھی، انہیں اپنی بیوی سے اس سب کی امید بھی نہیں تھی کہ عصمت الدین خاتون بالکل خاموش سے سر جھکا کر کھڑی تھی، جبکہ عصمت الدین خاتون بالکل خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی، ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، سلطان معظم آپ کا غصہ بجا ہے، لیکن میرا یقین کریں، میں مر تو سکتی ہوں لیکن آپ کے ساتھ کبھی غداری کرنے کا نہیں سوچ سکتی۔ وزیر نے دیکھا ہوگا کہ کمرے کے اندر میں بھی موجود ہوں اور وہ دونوں بھی موجود ہیں جن کو میں آپ کو ٹیبل کے نیچے چھپا رہی تھی، اور اس سب کا مقصد صرف اور صرف ان دونوں کی جان بچانا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر جو سڑپن تھا وہ سنجیدگی میں ڈھل چکا تھا۔ وہ گہری نگاہوں سے اپنی بیوی کی جانب دیکھنے لگے اور ان کی باتوں کو غور سے سننے لگی کہ ہماری جان بچا لیں، ہم دونوں بہت پریشان ہیں۔ سلطان معظم یقین جانیے، وہ دونوں ایک اچھے گھرانے کی لڑکیاں ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کا باپ ایک شرابی ہے، جس کی وجہ سے ان کی عزت بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ اس کے باپ نے اپنی شراب پینے کی خاطر زمیندار سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے، جسے وہ چکا نہیں پا رہا، تو اس نے اپنی بیٹیوں کی عزت مانگ لی۔ روزانہ وہ دونوں لڑکیاں برہنہ لباس میں تیار بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان کا باپ کہتا ہے یہ سب کرنے کے لیے۔ اگر وہ لڑکیاں اس کام کے لیے منع کرتی ہیں تو ان کا باپ ان کو مارنے پیٹنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں زبردستی وہ لباس پہن کر تیار ہونا پڑتا ہے، اور یہ سب کروانے کے بعد ان کا باپ شراب پینے میں مگن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں لڑکیوں کو موقع مل جاتا ہے اور وہ دونوں اس ذمہ دار کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل کر ہمارے محل آ جاتی ہیں، آپ کے مقصود کمرے میں میری مدد کے ذریعے چھپ جاتی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ چاہ کر بھی کوئی غداری نہیں کر سکتی۔ وہ کسی بادشاہ کا لکار نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری رعایا کی معصوم لڑکیاں ہیں، جو اپنی عزت بچانے کے خاطر میری مدد کے ذریعے آپ کے کمرے میں چھپ رہی تھیں۔ سلطان معظم نے ساری باتیں سن کر ان سے کہا، عصمت الدین خاتون، اگر ایسی بات ہے تو آپ نے ان سے یہ سب کیوں چھپایا؟ میں اس ذمہ دار کو یہاں بلاتا ہوں، اس کے باپ کو یہاں بلاتا، تمام مسئلے کا حل نکالتا، اس ذمہ دار کو سزا بھی دیتا کہ وہ ایسے کیوں کر رہا ہے۔ میری رائے میں اتنا بڑا ظلم وہ کیسے کر سکتا ہے؟ کی بات سن کر عصمت الدین خاتون نے کہا، بے شک میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتی تھی، اور جب میں نے یہ بات ان دونوں لڑکیوں سے بولی تو وہ دونوں ہی اس بات پر انکار کرنے لگی کہ یہ بات سلطان معظم تک ہرگز نہیں پہنچا دے۔ اگر یہ بات سلطان معظم کے کان میں پڑ گئی تو وہ ظالم انسان میرے باپ کو جان سے مار دے گا، اور جیسا بھی ہے لیکن ہمارا باپ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا باپ ہماری زندگی میں مر جائے۔ یہی باتوں کی وجہ سے میں مجبور تھی اور آپ کو کچھ بتانے سے کار سکتی تھی۔ سلطان کی نگاہیں گم ہو کر وزیر کی جانب دیکھی، جو سر جھکائے شرمندہ سی نگاہوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کی جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، وزیر، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا، ہمیشہ کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں، کبھی بھی کہانی کو ایک پہلو میں نہیں دیکھنا چاہیے اور مکمل تصدیق کر کے ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ دونوں لڑکیوں کی بازت ان کے گھر پر چھوڑ دیا گیا اور ذمہ دار کو سزا کے طور پر کال کوٹری میں 6 مہینے کے لیے بند کر دیا، اور اس کے ساتھ میں لڑکیوں کے باپ کو بھی 6 مہینے کی سزا دی گئی۔
تم نے اپنی بچیوں کی عزت کی پرواہ نہیں کی اور اپنی زندگی کا سودا کر رہے تھے۔ اب تم 6 ماہ تک زندہ میں رہو گے اور اپنے کالے کرتوتوں کی معافی مانگو گے۔ 6 ماہ بعد تم رہا ہو جاؤ گے۔ تمہیں ذمہ دار بھی معافیاں مانگتا رہا، لیکن سلطان اپنی بات پر پکے تھے۔ چنوں نے قیدیوں پر پتھر پر لکیر تھا۔ سپاہی آئے اور ان کے دلوں کو پکڑ کر زبردستی کال کوٹری میں بند کر دیا۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہمارے چینل کو ضرور لازمی شیئر سبسکرائب اور لائک کریں۔ شکریہ۔